السلام علیکم دوستو، انسائیڈ پہ موظف اگر میں خوش آمدید۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی لندن کے اندر آج ایک نہایت اہم ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ملاقات ہوئی ہے ٹھیک نماز عید کے بعد۔ نواز شریف صاحب سے کس اہم بندے کی ملاقات ہوئی، کس ملک کے بندے کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کی امپورٹنس کیا ہے، یہ میں آپ کو ابھی آگے چل کے بتاتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور ڈیولپمنٹ ہے جو پاکستان میں ہوئی ہے، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آج عید جو ہے وہ منائی ہے کنٹرول لائن پر پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ انہوں نے عید کی خوشیوں کو شیئر کیا۔ لیکن وہاں پر انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے جو ISPR کے مطابق جو انہوں نے گفتگو کی وہ خاص طور پر کشمیر کے حوالے سے تھی، اور کشمیر کے حوالے سے ایک اہم بات انہوں نے کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ کشمیر میں انسانی المیے کو اب ختم کیا جائے۔ یعنی کہ جو قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں آرمی چیف پاکستان کے، انہوں نے ایک مرتبہ پھر اس بات کا اظہار کیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے اور اس کو حل کرنے کے لیے صحیح سمت میں جانے کے لیے اقدامات کرنے کا یہ ایک اہم وقت ہے، یہ ایک خاص وقت ہے، اور اس وقت پہ ہم کام کر کے مسئلہ کشمیر کو نہ صرف حل کر سکتے ہیں بلکہ مظلوم کشمیریوں کے اوپر جو ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں اور 74 سال سے وہ ایک ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اب وقت آ گیا کہ ہم ان کو اس ظلم و ستم سے نجات دلائیں۔ اور یہ بات انہوں نے کی ہے ٹھیک 24 گھنٹے کے بعد جب پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے بات کی تھی کشمیر کے حوالے سے آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ نامی پروگرام کے اندر، اور اس کے اندر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 2 ٹوک انداز میں یہ بات کہی تھی کہ ہم بھارت کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے، اور اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک بھارت 5 اگست کے اقدامات اور 370A جیسے اقدامات کو واپس نہیں لے لیتا۔ آپ کو یاد ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے آرمی چیف صاحب نے صحافیوں کے ساتھ ایک غیر رسمی آف دی ریکارڈ ملاقات کی تھی، اور اس ملاقات کے اندر انہوں نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو پیش رفت ہوئی تھی اسے قوم کو آگاہ کیا تھا، لیکن وہ چونکہ آف دی ریکارڈ تھی لہٰذا اس کی مکمل ڈیٹیلز اس طریقے سے آئی نہیں۔ لیکن یہ سینہ گزر چلتے ہیں، اور سینہ گزر ہم تک بھی پہنچے، اور ہم نے اس کی ڈیٹیل سے آپ کو بھی آگاہ کیا تھا۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ عمران خان صاحب نے بھی ایک آف دی ریکارڈ میٹنگ کی، وہ بھی جرنلسٹوں کے ساتھ کی، اور اس غیر رسمی ملاقات کے اندر جو ایک بات انہوں نے شیئر کی تھی وہ بشیر میمن کے حوالے سے تھی، جس میں انہوں نے صحافیوں کو اجازت دی تھی کہ آپ اس بات کو آن ریکارڈ تصور کریں اور اس کو آن ریکارڈ آپ شیئر کر دیں۔ لیکن جو باقی کشمیر کے حوالے سے گفتگو کی تھی انہوں نے، اس وقت بھی انہوں نے یہی بات کی تھی کہ ہم بھارت کے ساتھ کسی قسم کی ٹریڈ نہیں کریں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان نے پہلے انڈیا سے جو چینی منگانے کا فیصلہ کیا تھا اس فیصلے کو واپس لے لیا، اور اس کو ریسپروکیٹ کیا انڈین گورنمنٹ نے، کیونکہ اس وقت وہاں پر شدید ترین جو ہے کرونا وبا پھیلی ہوئی ہے، اور شدید اور لوگ برے طریقے سے اسے متاثر ہیں۔ تو ان کو یہ تجویز دی گئی مودی گورنمنٹ کو کہ آپ پاکستان سے آکسیجن کو امپورٹ کریں تاکہ یہاں پہ مریضوں کو آکسیجن مہیا کی جا سکے۔ تو مودی گورنمنٹ نے بھی پاکستان سے آکسیجن کو امپورٹ کرنے سے انکار کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جانب سے جو ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر ان کو امداد دینے کی بات کی گئی تھی اس کو بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں نہیں چاہیے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وزرائے اعظم کے لیول کے اوپر جو معاملات ہیں وہ ابھی تک ویسے ہی تناؤ کا شکار ہیں، لیکن یہاں پر اس وقت پاکستان اور انڈیا کے وزیر اعظم کے اندر جو تناؤ ہے وہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے۔ موضوع بحث یہ ہے آرمی چیف آف پاکستان جنرل قمر جاوید باجوہ اور عمران خان صاحب۔ قمر جاوید باجوہ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو اب حل کیا جائے، اور اس کے لیے قدم کو آگے بڑھایا جائے، لچک کا مظاہرہ کیا جائے، اور اگر ہمیں کسی بھی لیول پر جا کر ان کے ساتھ نیگوشیشن کے اندر ان کو انگیج کیا جائے، چاہے وہ بیک چینل ہے چاہے وہ فرنٹ وے ڈائلاگز ہیں، ہمیں اس کو انگیج کرنا چاہیے، جبکہ پرائم منسٹر صاحب اس بات پر راضی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ لہٰذا یہ جو ایک ہمارے درمیان جو 2 پاور سیکٹر کے اور خاص طور پر جسے ہم کہتے ہیں نا اقتدار کی جو تکون ہے، اس کے یہ 2 زاویے ہیں، یہ ہمیں اس معاملے پر بھی ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہے۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ پاکستان اور انڈیا اور خاص طور پر کشمیریوں کے لیے یہ بات اس سے زیادہ اہم بات اور کوئی نہیں ہے کہ وہاں پر ہونے والا جو انسانی المیہ ہے اس المیے کو ہم ایڈریس کریں، اور اس مسئلے کو ہم بیٹھ کے حل کریں، کیونکہ یہی ہماری بالغ نظری کا ہمارے اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم معاملات کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو وقت ہاتھ سے گزر جائے گا، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پر دیکھنا چاہیے۔ اب آتے ہیں ہم نواز شریف صاحب کی طرف۔ نواز شریف صاحب نے لندن کے اندر آج نماز عید ادا کی۔ نماز عید انہوں نے ادا کی ریجنٹ پارک مسجد کے اندر،
اور وہاں پر اس کے بعد انہوں نے صحافیوں سے بھی کچھ تھوڑی دیر کے لیے گفتگو کی. وہاں پر انہوں نے اپنے جو روایتی انداز ہے اس پہ ان سے جب پوچھا گیا کہ پاکستان کے حالات کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, تو انہوں نے کہا جی پاکستان میں کون سے حالات کی بات کریں, پاکستان میں کہاں اسٹیبلٹی ہے, کہاں پر سکون ہے, لوگ پریشانی کے عالم میں. آپ سیاسی سطح پر دیکھیں, معاشی سطح پر دیکھیں, خارجی سطح پر دیکھیں, داخلی سطح پر دیکھیں, غرض کہ وہ کون سا محاذ ہے جہاں پر ابتری نہیں ہے. پاکستان میں اب ہر طرف مایوسی پھیلی ہوئی ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ سوچیں کہ ہم نے کتنی امیدوں کے ساتھ اس وطن کو حاصل کیا تھا, اور ہم نے کتنی محنت کے ساتھ اس وطن کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا تھا, لیکن اب جس ملک کا کیا حشر کر دیا ہے ان لوگوں نے, تباہی پھیلانے والوں. آج بھی جو ہے جنہوں نے پاکستان کے اندر تباہی پھیلائی ہے ان کا اشارہ موجودہ سیٹ اپ کے حوالے سے تھا کہ انہوں نے کیا حشر کر دیا اس ملک کا. آج بھی وہ دناتے پھر رہے ہیں, اور اگر انہیں پرواہ ہے, یعنی کہ انہیں اس ابتری کی داخلی, خارجی, معاشی, سیاسی سطح پر ابتری کی کوئی پرواہ نہیں, اگر انہیں پرواہ ہے تو صرف اور صرف اپنے اقتدار کی. انہوں نے کہا کہ ہمیں بدلنا ہوگا, سب کچھ بدلنا ہوگا, پاکستانی عوام کو اٹھنا ہوگا, انہیں باہر نکلنا ہوگا, اور انہیں اس نظام کو بدلنا ہوگا, انہیں ہر قسم کی قربانی دینا ہوگی. نواز شریف صاحب نے آج پھر اپنے روایتی موقف کا اظہار کیا, لیکن اس گفتگو سے پہلے ان کی ایک امپورٹنٹ ملاقات ہوئی, اور وہ ملاقات ہوئی ہے ان کی سعودی ولی عہد محمد بن سلطان کے فرسٹ کزن کے ساتھ. اور یہ ملاقات ریجنٹ پاک مسجد, جو سعودی ایک مسجد ہے, سعودی گورنمنٹ اس کو چلاتی ہے, اس مسجد کے اندر ان کی کراؤن پرنس کے جو فرسٹ کزن ہیں ان کے ساتھ 30 منٹ کی ایک علیحدہ 1-to-1 ملاقات ہوئی ہے. اور یہ ملاقات اس حوالے سے بھی بہت اہم ہے کیونکہ اس ملاقات سے پہلے پاکستان کی 2 سرکردہ شخصیات سعودی عربیہ کا دورہ کر کے آئی ہیں. آرمی چیف صاحب نے 6 دن کا دورہ کیا سعودی عرب کا, اور جو اور جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے 3 دن کا دورہ کیا. اور ان دونوں شخصیات کی, محمد بن سلمان صاحب جو کراؤن پرنس ہیں سعودی عرب کے, ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. اور آپ کو یاد ہے کہ ان ملاقاتوں سے پہلے میں نے ایک ویلاگ کیا تھا, اور اس ویلاگ کے اندر میں نے آپ کو یہ بتائی تھی یہ بات کہ یہ 2 شخصیات وہاں پہ جانے والی ہیں, اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو اگر اجازت مل جاتی ہے پاکستان سے باہر جانے کی تو وہ لندن جائیں, اور لندن سے سعودی عرب جائیں اور وہاں پہ ان کی ملاقات کریں. اب چونکہ ایسا نہیں ہو سکا کیونکہ وہ شہباز شریف صاحب باہر نہیں جا سکے, تو جو سعودی کراؤن پرنس ہیں انہوں نے ان ملاقاتوں کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کو شیئر کرنے کے لیے اپنے جو فرسٹ کزن ہیں ان کے ذریعے نواز شریف صاحب کو ان ملاقاتوں کا احوال بتایا ہے, اور ان کو اس بات کو بتانے کی کوشش کیا ہے کہ پاکستان کے اندر ہم آپ کے لیے کیا آفر کر سکتے ہیں. اب جہاں تک میری انفارمیشن ہے اس حوالے سے, یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو اڑتی کچھ باتیں سننے میں آئی ہیں پاکستان کے اندر, وہ یہ ہے کہ یہاں پر بھی کچھ ان کے لیے خاصی ڈیولپمنٹس کے امکانات ہیں. وہ ڈیولپمنٹس کیا ہیں کہ شہباز شریف صاحب آپ کو معلوم ہے کہ وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, اور اس وقت نہ صرف وہ سیاسی حلقوں کے ساتھ رابطوں میں ہیں, اپنی جماعت کے اراکین کے ساتھ رابطے میں ہیں, بلکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ رابطے میں ہیں. آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے ہی ان کو لاہور ایئرپورٹ سے ان کو واپس بھیج دیا گیا تھا تو انہوں نے فوری طور پر ایک دن لاہور میں قیام کیا, اس کے بعد وہ چلے گئے اسلام آباد, اور اسلام آباد جا کے انہوں نے ایک تو فلسطینی سفارت خانے میں گئے, اور غزہ میں فلسطین میں ہونے والے جو اسرائیلی ظلم و ستم کا شکار ہونے والے فلسطینی بھائی ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا اور اسرائیلی مظالم کی مذمت بھی کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہ جو حلقے ہیں جہاں سے وہ بات چیت کر رہے ہیں ان حلقوں کے ساتھ دوبارہ انہوں نے انگیجمنٹس شروع کی ہیں, اور ان انگیجمنٹس کے اندر وہ تمام پہلوؤں کا ذکر کیا جا رہا ہے جہاں جو عالمی سطح پر بھی قوتیں اس معاملے کو یہاں پر موجود صورتحال کو کچھ اپنے حساب سے ٹیکل کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں, اور جو پاکستان کے اندر جو پاور کوریڈورز ہیں وہاں پر بھی وہ اپنا انفلوئنس بھرپور طریقے سے استعمال کر رہے ہیں, اور یہاں پر ان کی جو بھرپور معاونت کر رہے ہیں اس ڈیڈ لاک کو ختم کرانے میں بھی. اس ڈیڈ لاک کے بعد وہ جو صلح کا اعلان کیا ہے محمد زبیر صاحب نے, اس صلح کرانے میں بھی, اور اب اس صلح سے آگے بڑھ کر جو سیٹ اپ کے اندر تبدیلی ہے اس کے اندر بھی بڑا اہم رول ادا کر رہے ہیں چودھری نثار علی خان صاحب. چودھری نثار صاحب آپ کو معلوم ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کے بہت زیادہ قابل اعتماد
ساتھی ہیں، دوست ہیں، حتیٰ کہ مسلم لیگ نون کے اگرچہ 2 اراکین ان کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، احسن اقبال اور شاہد خاقان عباسی اسلام آباد کے اندر، لیکن یہ 2 شخصیات بھی ان تمام تفصیلات سے آگاہ نہیں ہیں جو نثار صاحب، چودھری نثار صاحب اور شہباز شریف صاحب خود از خود کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور وہ اپنے جو جنہوں نے سن لگائی ہوئی ہے، جنہوں نے سرنگ بنائی ہوئی ہے، وہ اس سرنگ کے اوپر بڑا کام کر رہے ہیں اور اس پر اپنے لیے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جو سعودی جو پیغام ملا ہے نواز شریف صاحب کو بھی، وہ بھی اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ اس کے آگے چل کے بہت زیادہ اثرات ہوں گے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں یہاں پہ چل رہی ہیں اس کی کچھ ہمیں ڈیٹیلز ملیں، جیسے ہی وہ ڈیٹیلز ملیں گی انشاءاللہ آج کل میں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پر اب اور کیا کیا کچھ ہونے والا ہے، کیونکہ یہاں پر یہ اب بھی جو معاملہ چل رہے ہیں یہ اب اپنے منطقی انجام تک جانے والے ہیں، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور مجھے یہ لگ رہا ہے، میں بار بار اس کا آپ سے تذکرہ بھی کرتا رہ رہا ہوں کہ بجٹ کے بعد جو اگلا جو ٹائم آئے گا وہ بہت زبردست قسم کا سیاسی گرما گرمی کا موسم ہوگا، کیونکہ حکومت بھی اس سارے معاملے کو دبانے کے لیے اور اس جو مفاہمت ہے اس کو سبوتاج کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ اور شہباز شریف صاحب کو انہوں نے خاص طور پر اس بات کا نشانہ بنایا ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کل ہی شہباز شریف صاحب کے نام کو اسپیشل کمیٹی نے ECL کے اندر ڈالنے کی سفارش کی تھی، اور فوری طور پر ایک جو سرکولیشن سمری ہے وہ کابینہ کے ارکان کو ڈسٹریبیوٹ کی گئی، جس پہ کابینہ کے ارکان نے فوری طور پر دستخط کی اور شہباز شریف صاحب کے نام کو چھٹی کے دن جب وزارت داخلہ بند تھی تو اس کے نام کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں اس ڈیولپمنٹ سے حکومت پر کتنا دباؤ ہے، وہ کتنی پریشان ہیں، ان کے ہاتھ منہ پھولے ہوئے ہیں، اور وہ اسی وجہ سے ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے ہم شکنجے میں لے کے آئیں، ان کی جو لگامیں ہیں ان کو کھینچی جائیں تاکہ وہ ہمارے لیے خطرہ نہ بن سکیں۔ لیکن جو لوگ وہ جو ڈوریاں چلا رہے ہوتے ہیں نا، ان کو پاس بھی بہت سارے اختیارات اور بہت ساری پس پردہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جہاں پہ وہ سن لگا کے اپنے کام کرتے ہیں، بڑی باریکی سے کام کرتے ہیں، بڑی صفائی کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو وہ بھی اپنے طور پر متحرک ضرور ہیں، اور آنے والے دنوں میں آپ کو اس کا عملی ثبوت مل جائے گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔